قتل تک کر جاتے ہیں اس جادو میں. کتے کا بچہ ذبح پڑا ہوا تھا. اچھا، یہ جو کالا جادو ہے، جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں جنات قبضے میں آتے ہیں یا شیاطین اس کے قبضے میں آتے ہیں؟ شیاطین بھی ڈر جاتے ہیں اس عمل سے. تو راستے میں اچانک ایک بزرگ سفید ریش انسان، اس کا خون نعوذ باللہ قرآن کے اوپر ڈالا گیا تھا. وہ میرے پیچھے آ رہا تھا تو میں نے پیچھے دیکھا کوئی آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا اس نے کچھ پڑھ کے مجھ پہ پھونک دیا. جیسے ہی صبح صادق کا ٹائم ہوا تو اس نے سامنے جو چھان تھا اس کی طرف دیکھ کر اور سجدے میں گیا کہ مجھے یہ جادو سیکھنا ہے. تو اس نے کہا اس کے لیے تمہیں صرف ایک چیز کرنی ہے. اس نے کہا کیا چیز ہے، میں کر لیتا. اس نے کہا نہیں کر سکتے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ ان کا مذہب بن گیا ہے. اس عمل کرنے کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے خون سے زنا کرتے ہیں وہ مردے کے ساتھ. قرآن کو الٹا لکھتے ہیں اس پلیدگی سے. اس میں جو سب سے خطرناک جادو ہے نا، وہ جو لوگ کہتے ہیں بنگالی جادو ہے یا کہتے ہیں کہ کالا جادو ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج کا ٹاپک ہمارے پاکستان کا سب سے کنٹروورشل ٹاپک ہے جن، بھوت اور کالا جادو. ہم نے پاکستان میں اکثر دوسرے بندے سے سنا ہوتا ہے کہ میرے اوپر بندش ہو گئی ہے، میرے گھر پہ جادو ہو گیا. اس کی اصلیت کیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے یا مینٹل ایشو ہے یا جعلی عاملوں کا بزنس؟ آج ہم اس ڈارک سسٹم کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے احمد عبداللہ بھائی جو اس فیلڈ کے حوالے سے کافی نالج رکھتے ہیں. عبداللہ بھائی، کیا جنات کا کانسیپٹ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا کیا یہ اسلام کے بعد؟ میں اس کا آغاز قرآن سے ہی کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. دوسری آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. تو قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جنات پہلے سے موجود تھے اور انسان کی پیدائش سے پہلے تھے. ایک قدیمی روایت ہے، زیادہ مدلل تو نہیں ہے، کہ 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل جو ہے وہ پیدائش ان کی ہوئی تھی. اکثر لوگ جنات کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ اصل میں اس لیے جوڑتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بچاہت دی گئی تھی تمام مخلوقات پر. تو زمین پر جتنی مخلوقات تھی تو اس میں جنات بھی شامل تھے. تو چونکہ جنات ان کی محکوم تھی، یعنی ان کی حکومت میں تھی، یعنی ان کا حصہ تو نہیں تھا، ان کی محکوم تھی تو ان کے حکم پہ چلتی تھی. تو اس لیے یہ غلط فہمی عام ہو گئی کہ جنات جو ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں یا اس زمانے سے جنات جو ہے وہ اس کی پیدائش یا اس کا اثر و رسوخ ہو گیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، جب ہم جن کی بات کرتے تو پھر جادو بھی آتے ساتھ میں. جادو کا جو تعلق ہے مشہور یہاں سے ہے کہ مصر کا قدیمی شہر بابل، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ. تو وہاں پہ ہاروت اور ماروت کا ذکر موجود ہے. لیکن دراصل یہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے سے ہی آغاز ہوا ہے، میں یوں سمجھوں گا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں ذکر نہیں ملتا. اور صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل تھے. اس میں کافی عرصے کا فرق پایا جاتا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے کہ وہاں سے سحر کا لفظ ہمیں ملا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سحر وہاں سے شروع ہوا، کیونکہ اس زمانے میں بھی سحر کا علم موجود تھا. تو وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صالح علیہ السلام سے وہ چونکہ سمود کی قوم کو آئے تھے ہدایت کے لیے، تو سمود کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ کی پیغمبری کا کیا ثبوت ہے. تو انہوں نے قوم نے جو ہے نا مطالبہ کیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک معجزہ پیش کریں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں ویسی ہی. انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، حاملہ ہو، اور یہ جو سامنے پہاڑ ہیں اس سے زندہ نکل آئے. تو انہوں نے یہی مطالبہ، صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پورا ہو جائے گا یہ مطالبہ، لیکن اس کے بعد پھر ہی مان لائیں گے. تو صالح علیہ السلام کی معجزہ پورا ہو گیا، اونٹی نکل آئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہوا ہے. صحیح. تو وہ سورۃ الشعراء میں، سورہ النمل میں، سورہ الاعراف میں اور سورہ ہود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. مطلب یہ کہ اس ٹائم سے جادو چلتا ہوا آ رہا تھا. پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ کا بڑا ذکر آتا ہے کہ اس میں جادوئی کتابیں موجود تھی اور وہ ابھی تک دفن کی گئی ہے. تو اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا نا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں پوری تفصیل ہے
کہ سلمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا اور نہ جادو سکھاتے تھے، بلکہ شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ تو اصل بات ہے وہاں پہ نفی کی گئی ہے اس بات کی۔ قرآن مجید جیسا کہتا ہے ہمارا ایمان عقیدہ ہے، ہم اسی کو تسلیم کریں گے، باقی تاریخ جو کچھ کہتی ہے وہ من گھڑت ہے۔ یہی بات سچ ہے اور یہی حق ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ سلمان علیہ السلام جب اپنی حاجت کے لیے جاتے تھے تو ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، تو وہ اپنی زوجہ کو دیتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے آ کر حلیہ بدل کر سلمان علیہ السلام کا، تو وہ انگوٹھی انہوں نے لے لی۔ پھر یہ حالانکہ آزمائش تھی سلمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ بات ہے منقول ہے۔ تو سلمان علیہ السلام ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، تو شیطان نے یہاں پر اپنا کام نکالیا، ان کے تخت پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کتابیں لکھنا شروع کی جو جادو کی باتیں تھیں یا جادو کا علم تھا، یہ سارا انہوں نے وہاں سے لکھا۔ اور پھر جو سلمان علیہ السلام کا تخت ہے اس کے نیچے دفن کیا، حالانکہ سلمان علیہ السلام نے سارا جو جادو کا علم تھا نا اس کو جلایا تھا، اچھا، اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ صحیح۔ تو یہ من گھڑت بات ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ جو جادو کا علم ہے یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ تصرف اور یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کی رگوں میں چل سکتا ہے اور اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ شیاطین جو ہے، ایک غلط فہمی اور بھی ہے نا کہ شیاطین صرف جنوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ سلمان علیہ السلام کے دور میں جنوں پر حکومت تھی سلمان علیہ السلام کی، انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، باقی مخلوقات پر بھی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں بھی سے ہیں، اور جنات میں مسلمان بھی ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں کافر اور مسلمان۔ جادو کے بارے میں ایک تاریخی بات یہ کہ یہ ہر مذہب میں اور ہر طبقے میں اور ہر ملک میں رہا ہے۔ زیادہ جو مشہور ہیں اس میں آج کے دور میں، بلکہ پہلے تو یونان کے دور میں بھی بہت اس کا چرچا رہا ہے، اور یونان بڑے مشہور تھے۔ جس طرح یونانی حکیم مشہور تھے، بھی مشہور ہے، اسی طرح یونان میں جادو کا علم بھی بہت زیادہ مشہور یہ کوئی تھا۔ نئی بات میں سن رہا ہوں آج۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ لا علم لوگ تھے، وہ بڑے ماہر لوگ تھے۔ اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کافی جو ہے نا جادو کا علم تھا، کیونکہ فرعون جو تھا وہ بادشاہ تھا اور اس نے پوری ایک ٹیم رکھی تھی جادوگروں کی اپنی حکومت چلانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دراصل میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا نا چیلنج کے لیے نا، تو وہ فخر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت بڑے اعلیٰ شاندار اور ذہین جادوگر ہیں۔ تو وہ پورا واقعہ موجود ہے نا قرآن مجید میں، مختلف صورتوں میں ذکر ہوا ہے۔ ہم اکثر فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، کہانی بھی سنیے کہ مصر کے جادوگر بڑے مشہور ہیں اور وہاں جادو کا بڑا، تو مصر میں ان کی حکومت تھی، یہ علاقے شام وغیرہ جتنی بھی تھے وہاں پہ فرعون کی حکومت تھی۔ تو فرعون باقاعدہ طور پر ان کو معاوضہ دیتے تھے، ان کو رکھتے، جس طرح پچھلے بادشاہ جو ہے نا شعراء کو رکھتے تھے، اسی طرح وہ ان کو رکھتے تھے۔ یہ گورنمنٹ امپلائیز تھے، گورنمنٹ بالکل ان کو باقاعدہ پروٹوکول ملتا تھا اور وہ فخر کرتے تھے۔ اور وہ پورا واقعہ قرآن میں بڑا مزیدار بیان ہوا ہے کہ انہوں نے فرعون سے پھر مطالبہ کیا کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ انعام بھی ملے گا، کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، کہ صرف ہمیں ایسے ہی بس چیلنج کروائے۔ لیکن پھر جب ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے چھوٹا جادو کیا، رسیاں لائے تھے، اس کو نظر بندی کی تو وہ یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، سام کی شکل دکھ رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی پھر میں آپ کو ایک اپنا پریکٹیکل ایک مثال دوں گا بعد میں کہ کیسے یہ نظر بندی ہوتی ہے، وہ بعد میں آ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ پیش کیا، وہ اجداد بن گیا، سارے کھا گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، کہ یہ تو سب سے بڑا ہم سے بڑا جادوگر ہے، حالانکہ اس کی بھی نبی ہے کہ یہ جادو نہیں تھا، اللہ کا معجزہ، اللہ کی طاقت تھی۔ اچھا عبداللہ بھائی، یہ تو ہو گئی ہماری تاریخ ہو گئی۔ ہم اکثر اپنے ملک پاکستان کی اب بات کریں گے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں پہ، بنگالی جادو۔ حالانکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ تو بالکل بلیو نہ کریں، اس طرف جائے، لیکن جتنی یہاں برانڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اسلام کو چھوڑ کے جادو کی طرف جا رہے ہیں؟ اس میں تو بہت ساری باتیں میں کروں گا، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ تاریخ میں بہت زیادہ اس کی پرانی تاریخ ہے جادو کی، اس میں یہ بھی ہے کہ
یہ جو مختلف ممالک ہیں افریقہ کی، اس میں گانا ہے، نائجیریا ہے، جنوبی افریقہ ہے، اور اس میں ایک بنگال، انڈیا، یورپ بھی آتا ہے. اور افریقہ کا ایک ملک ہے بینن ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے. اس میں باقاعدہ اس کو مذہب اختیار کیا گیا ہے، جادو، یعنی جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ ان کا مذہب بن گیا ہے، اور مذہبی طور پر یعنی حکومتی سطح پر یہ سکھائے جاتے ہیں، یعنی ان کی نسل کو آگے بڑھائے. یورپ میں آج بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے، اور یہودیوں میں سب سے زیادہ جادو کا علم ہوتا ہے، اور آج بھی ہوتا ہے یہودیوں میں. اچھا. ہمارے بر صغیر میں چونکہ مسلمان و ہندو آپس میں زیادہ قریب رہے ہیں، تو ہندو مذہب میں جو ہے نا وہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. وہ لوگ جو ہے نا آج بھی آپ دیکھ لیں، ان کی فلموں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا جادوگروں کے یہ جو پنڈت ہوتے ہیں ان سے جادو، یہ ٹونا وغیرہ یہ کرواتے ہیں. تو ان کے مذہب میں یہ چیز شامل ہے انڈیا کے اکثر جگہوں پہ. اور پاکستان میں چونکہ تعلیم کی کمی ہے، اور وہ بر صغیر کے اثرات آج تک ہیں، جس طرح کی ہماری شادیوں وغیرہ میں ہوتا ہے، جیسے مندی ہو گئی، مختلف رسومات جو آج تک یعنی ہم اس کے زیر اثر ہیں، جہیز کی لعنت جیسے مختلف چیزیں ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہے کہ یہاں جاہلیت بھی ہے، اور مفوق الفطرت چیزوں سے، یعنی عقائد، اعمال سے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں. جادو کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ جادو ایک پوشیدہ قوت سمجھ لے، طاقت سمجھ لے، لیکن یہ اصل میں فریب ہے، دھوکہ ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور پھر جادو کی جو قدیمی کتابوں میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، آج بھی موجود ہے، جادو سیکھنے کی کتابیں ہیں. لیکن یہ پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ شرعی حیثیت اس کا کیا ہے. تو ان کتابوں میں یہ 3 قسم پہ ڈیوائڈ کیے ہیں. ایک ہے علوی جادو، ایک ہے سفلی جادو، اور ایک ہے قلبی یعنی جسمانی جادو. اب علوی جادو جو ہے وہ ستاروں سیاروں سے استمداد لی جاتی ہے، مدد لی جاتی ہے. یہ جو نجومیت ہوگی، علم الرجل ہو گیا، یہ جو علم النجوم ہو گیا، تو اس طرح کی جو علوم ہیں یہ اس حصے میں آتی ہیں. تو یہ مطلب لوگوں کو فریب اور دھوکہ کرنے کے لیے اس میں ایک عجیب عمل وہ کرتے ہیں. یعنی آپ کچھ اعداد ہوتے ہیں، علم الاعداد اس کا ایک حصہ ہے اس علم نجوم کا. صحیح. تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کی والدہ کا نام لیتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ لیتے ہیں، پھر اس کو جوڑتے ہیں. یہ جو سیارے ہیں نا، اپنی کیلکولیشن کر کے یہ جو سیارے ہمارے 12 سیارے ہیں، تو ان کے نام ہے زہرہ، زحل، چاند، مریخ وغیرہ، یہ جتنے نام ہیں یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں سیارہ یہ کام کرتا ہے، اس کے یہ اثرات ہیں، دوسرے سیارے کے یہ اثرات ہیں، اور کسی کے مشترک ہوتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جائے وہاں تک سفر کریں، پھر اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. یہ آج کل جو علم نجوم والے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ان کی شفاعت کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت تو علم نہیں ہوتا ہے نا، اپنے آپ سے اپنی کیلکولیشن ہے کہ انہوں نے نکالی ہوئی. ہاں، یہ من گھڑت چیزیں ہیں، اپنے آپ سے بنائی گئی ہے. اس کا اسلام سے یا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے جادو کی بات. پھر اس میں جو سب سے خطرناک جادو ہے نا، وہ جو لوگ کہتے ہیں بنگالی جادو ہے، یا کہتے ہیں کہ کالا جادو ہے. یہ بہت زیادہ عام ہے، مشہور بھی ہے، اور کہتے ہیں اس پہ کالا جادو ہوا ہے. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو کالا جادو اصل میں یہ سفلی جادو جسے کہتے ہیں، سفلی ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہے. یہ خطرناک کیوں ہے کہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ شیاطین بھی ڈر جاتے ہیں اس عمل سے. اچھا، یہ اتنا خطرناک یعنی شیاطین بھاگ جاتے ہیں جب یہ عمل دیکھتے ہیں، حالانکہ خود اس کا یہ کام ہوتا ہے. تو یہ شیاطین کو قبضے میں لینے کے لیے نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ اصل میں جادو جو ہوتا ہے نا، جادو کرنے والے یا کروانے والے یا جو اس کو سیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اصل میں تو یہ علم نہیں ہے نا، اصل میں تو یہ شیطان سے دوستی ہے. شیطان سے قربت ہے. شیطان جو اس کو بتاتے ہیں پھر اسی طرح کرتے ہیں. اب یہ کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ شیطان کو کسی نے دیکھا ہے، تو شاید آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. بالکل اس طرح کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جس طرح سورہ ناس میں اور سورہ فلق میں ذکر ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ظالم لوگ نا، یہ ایک تو یہ کہ ان کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو بھی جادو سیکھتا ہے یا جادو کا عمل کرتا ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں.
ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی، یہ ہر جگہ کلیئر ہے، کسی بھی ایسی چھپی بات نہیں ہے. اسلام نے قطعاً منع کیا اس کا علم کے حاصل کرنا اور اس کا عمل کرنا، یہ حرام کیا ہے اور اس کو شرک قرار دیا ہے. صحیح. اور اس کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے، وہ رکھی ہے کہ یہ واجب القتل ہوگا. اتنی بڑی سزا کہ مطلب ڈائریکٹ قتل کیا جائے، کیونکہ یہ ناسور ہے، اس معاشرے کی گندگی پھیلا رہا ہے، یہ شیطانیت پھیلا رہا ہے، اور یہ خدا کے بندوں کو خدا کی بندی سے نکال کر شیطان کی بندگی میں لے جاتے ہیں، گھروں کو تباہی. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ ظالم لوگ قتل تک کر جاتے ہیں اس جادو میں. اچھا. اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یار خود قتل ہو جائے یا کسی اور کی جان لی جائے. وہ جو بلی کا بکرا بنا کے وہ بلی چڑھاتے ہیں، یہ اتنا میں نے یہاں تک سرچ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بچوں کو اغوا بھی کرتے ہیں اس کے لیے، اس عمل کرنے کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں اس کے خون سے. اچھا، جو پھر اس طرح کی خنزیر ہو گیا، باقی جو حرام جانور ہو گئے اس کی گندگی سے، اور پلیت اور نجس جگہ جو گندہ ترین جگہ ہوتی ہیں نا، یہ وہاں پہ کرتے ہیں، قبرستان میں کرتے ہیں. آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہاں تک یہ لوگ اندھیروں میں کام کرتے ہیں کہ قبرستان میں جو کوئی نئی یعنی فوتگی ہو جائے، مردہ آ جائے، میت آ جائے، تو قبر بن جائے اور اس کو رات کو نکال لیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں. میری زبان بھی نہیں آتا، قبر میں کرتے ہیں وہ مردے کے ساتھ وہ فاحش کام کرتے ہیں. پھر اس حالت میں نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں اس پلیدگی سے، اس نجاست سے. یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اور اس لیے اس کو کالا جادو کہتے ہیں نا. کالا جادو کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس میں ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ناپاکی کی انتہا درجے ہوتی ہے. اس لیے یہ عمل اس طرح، اس میں ایک جو قسم ہے وہ رہ گیا ہے، وہ ہے قلبی اور جسمانی قسم. ٹھیک ہے نا؟ تو قلبی اور جسمانی جادو کیا ہے، سحر کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ نے یہ میلے جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ دیکھا ہوگا، جو میجک وغیرہ میجیشنز ہوتے ہیں، یہ جو میجک میلے ہوتے ہیں، یا جو عام جو گاؤں میں جائیں نا، دیہات میں جائیں، وہاں میلے لگتے ہیں. بالکل. وہاں پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں میں انڈا نکالتا ہوں ایک لڑکے سے، اس طرح کی ٹوپی سے کبوتر نکالتے ہیں. یہ سارا وہ ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ نظر بندی کہلاتی ہے. تو نظر بندی، زبان بندی، عقل بندی، اس کو یہ بولتے ہیں. تو یہ وہ علم ہے، یعنی یہ جو جادو کا جو 3 حصے علم ہے نا، اس میں جو 3rd والا علم ہے یہ سب سے کم درجے والا ہے. سب سے خطرناک کالا جادو، یہ سفلی جادو. اور دوسرے درجے پہ جو خطرناک ہے وہ علوی، جو ستاروں سے لیتے ہیں، اور جو نظر بندی والا ہے وہ قلبی اور جسمانی اسے کہتے ہیں. اچھا عبداللہ بھائی، آپ نے کہا کہ یہ قبرستان میں رات کو جاتے ہیں، تازی قبروں میں جا کے وہاں جادو کرتے ہیں نا. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. یہ بات ہے کوئی 2022 کی رمضان کی. میرے ماموں کے گھر کے پاس ہی قبرستان ہے، اور بہت بڑا قبرستان ہے پشاور کا. تو یہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر قبرستان میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، کبھی بکرے کا سر، کبھی کچھ نہ قبرستان میں دفنا دیتے، تو یہ ماموں کے بیٹے یا دوست وغیرہ نہیں، یہ ہمیشہ جاتے وہ قبر سے نکال لیتے ہیں، اور کتے کا گوشت بھی لے آتے ہیں، اس پہ سوئیاں جو ہے وہ اس میں نیمبو کے اوپر کبھی سوئی لگائی ہوتی، کبھی گڑیا سی ہوتی ہے اس پہ. تو انہوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں بندے آتے تھے رات کو رمضان کے دنوں میں نا، اور کوئی مخصوص راتیں تھی، خاص راتوں میں وہ آتے تھے. کبھی بکرے کا سر ملا ہے قبرستان کے اندر سے، کبھی کچھ. تو انہوں نے چوکیداری شروع کر دی کہ اصل میں آخر ہو کیا رہی اس رمضان کے دنوں کو دیکھو، اور تاک راتیں تھی. بس اتنے میں یہ ہوا کہ یہ لوگ ڈیوٹی دیتے تھے، روزانہ بیٹھتے تھے. تو ایک رات ان کو روشنی دکھی ہے. جب یہ لوگ گئے اس طرف بھاگتے ہوئے گئے تو انہوں نے 2 بندوں کو دیکھا ہے. کتے کا بچہ ذبح پڑا ہوا تھا، اور اس کا خون نعوذ باللہ قرآن کے اوپر ڈالا گیا تھا، اور اس قرآن کو آگ لگائی گئی تھی. وہ قرآن آدھا جل چکا تھا اور آدھا رہ گیا تھا، لیکن یہ لوگ بھاگ گئے تھے. تو یہاں تک کہ لوگ اتنے گر جاتے ہیں، جب جا کے ان کو پکڑا ہے تو اس میں سے ایک ہندو تھا اور اسی اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کو اس نے اس طرف پھنسایا تھا، اور وہ اسلامیات کا اسٹوڈنٹ تھا. لیکن اس نے اس کو دھوکے سے اپنی طرف لے کے آئے، پھر یہ جادو کیا. اگر یہ قرآن مکمل جل جاتا تو یہ کالا جادو اس کو حاصل ہو جاتا، پھر یہ جادو کر سکتا تھا یہ بچہ.
تو لوگ یہاں تک بھی گر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا. بالکل کالا جادو یہ ہے کہ یہ انسانیت سے بالکل نکل جاتے ہیں، اور یہ جانوروں کی جو بدترین اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا کہ انسان کے درجے ہیں نا، ایک انسانیت ہے اور ایک بدترین جانور کا، تو یہ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. یہ اتنے اچھا، یہ اصل ایک بات اور ہے نا، یہ لوگ حاصل کرتے کیوں ہیں؟ اس میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ شیطان انسان کو ورغلاتے، شیطان نے قسمیں کہی ہے بالکل میں انسان کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ لوگ بھی انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ گمراہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، بلکہ شیطان ہی کے لیے شیطان ہی ہوتے ہیں. ہاں، شیطان سے بڑھ کر ہوتے ہیں بالکل. یعنی شیطان بھی، میں نے جس طرح بات ذکر کی نا کہ شیطان جو ہے وہ بھی یہ دیکھ کے شاید ڈر رہا ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں، ہاں شاید وہ اس ٹائم موجود بھی نہ ہو ان کے ساتھ، کہ نعوذ باللہ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں. تو انسان کی وہ روح جو ہے نا کام جاتی ہے، اور انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں، اور یہ الفاظ کہنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی معاملات ہیں یہ کالا جادو، اور یہ افسوس کے ساتھ کہ یہ علم آج بھی زندہ ہے. ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہانیاں آتی ہیں اور لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. اچھا عبداللہ بھائی، یہ کالا جادو اور مٹکے والے جادو یہ دونوں سیم ہی چیز ہے یا یہ الگ الگ چیز؟ اصل میں جادو کوئی بھی ہو، صحیح، جادو ایک ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ صرف نام دیے ہیں؟ بس صرف نام دیے. بنگال کا مشہور جادوگر، سارے جادو جتنے بھی یہ جو انڈیا میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نام دیے ہیں، یورپین میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نام دیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ یہ سمجھ لے کہ ایک میڈیسن ہے، ایک ہی کمپنی کا ہے، لیکن دوسری کمپنی جب بناتی ہے تو اس کو نام چینج کر دیتی ہے. اچھا، بس یہ پروڈکٹ الگ الگ ہے، پروڈکٹ ایک ہی ہے، بس نام چینج کرتے ہیں. اچھا، یہ جو کالا جادو ہے جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں جنات قبضے میں آتے ہیں یا شیاطین اس کے قبضے میں آتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کی وہ غلط فہمی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان یا جنات میرے قابو میں آ گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. شیطان البتہ یا جنات ہے، اس کے قبضے میں انسان چلا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے قبضے میں کوئی جن یا شیطان اس کے قبضے میں نہیں آ سکتا. یار یہ پیر کلیم کرتے کہ میرے پاس دو جن ہے، چار ہے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے کاروبار چلانے کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں. یعنی ہمزاد کی بات ہو جائے نا، ہاں بالکل، انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی آزمائش کے لیے، تو یہ ہمزاد حقیقت ہے. تو ہمزاد، اس کا نام ہمزاد ہے، ویسے اس کو قارین بولتے ہیں. قارین کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، شاید ساتھ میں اس کے ہم شکل ہوتا ہے. اور یہ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا، کوئی نہیں ہے آج تک، نہ کوئی قبض کر سکتا ہے اس کو اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے ہمزاد بھیج دیا یا اس کا. یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیطان رہ جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، حالانکہ ایسا میرے اس میں تو نہیں گزرا ہے میری آنکھوں سے. تو یہ جو ہمزاد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم قبضہ کر لیتے ہیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تفریق ڈالی ہے، اور یہ جو قبضے والی بات ہے یہ قطعاً نہیں ہے. اور اسی طرح شیطان حاوی تو ہو سکتا ہے ایک وقت کے لیے انسان پہ، وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن وہ انسان کو پوری طرح قبضے میں نہیں لے سکتا. ہاں البتہ جب انسان شیطان بن جائے پھر وہ شیطان کا سب سے قریبی ساتھی بن جاتا ہے، سب سے عزیز ساتھی بن جاتا ہے. مطلب شیطان ان سے الٹا اپنے کام کروا اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے شیطان کو قبضے میں کر لیا. پھر جو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے نا کہ اس نے میرے لیے کوئی پڑھائی کی، عمل کیا تو اس کا اثر ہو گیا. اثر اصل میں نہیں ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں اس کو دھوکہ ہوتا ہے. وہ پیر جو ہے یا وہ عامل جو ہے وہ اس بندے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو دھوکے میں رکھا ہوتا ہے. جب پوری طرح اس کو لوٹ لے، اس کو انتہائی کمزور کر دے کہ وہ ہر چیز سے نکل جائے، کسی کام کا نہ رہے، تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ تو میں غلط تھا. صحیح. تو مطلب اس کا اثر تو ہوتا ہے نا لوگوں کا. جیسے کسی بندے نے دوسرے بندے کے اوپر کالا جادو کیا تو اس کو ذہنی بھی اس کو نقصان دے گا، جسمانی بھی ملے گا اس کو، اس کا کاروباری نقصان بھی ہوگا. تو یہ کیا اثر انداز کرتے ہیں؟ بالکل اثر کرتے. جادو حق ہے، اس میں کوئی سچ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا، بس یہودی کافی ہے، ملعون کا کیا نام لیں گے، بدبخت انسان، بدبخت ہی ہوگا، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کیا. بالکل. پھر جبرائیل امین اور میکائیل تشریف لائے
اور ان کو سارا واقعہ بتا دیا کہ فلاں کنویں میں آپ کا بال اس کو گرے دیے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، نہیں مختلف گرے، اس پہ پڑھائی کی ہے، جادو ہوا ہے. تو اصل میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. اور پھر یہ جو 2 صورتیں نازل ہوئی اس کی برکت سے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیں انعام ملے ہے نا اس امت کے لیے. یعنی یہ پڑھیں، بس انجوائے کریں، مزے کریں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یقین اور ایمان تو ہونا چاہیے. یہ بلیو ہمارا نہیں ہے، بلیو نہیں ہے. اصل میں یہ جادوگروں کے پاس جانا بھی اسلام نے منع کیا ہے اور سخت وعید ہے جادوگروں کے پاس. بالکل، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا، یہ کون سے لوگ ہیں معاشرے میں جو ان کے پاس جاتے ہیں؟ یا تو یہ ذہنی کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، یا جو ہے نا ان کا کوئی لالچ ہوتا ہے، یعنی شارٹ کٹ میں کوئی چیز مل جائے. اور جادو کا مطلب یہی ہے نا کہ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے اور بغیر تکلیف کے بس ہوا میں ایک چیز آ جائے، والدین کا چرا ہو، بس وہاں سے کچھ نہ کچھ اس کو جلائے رگڑے اور چیز بس آ جائے. تو یہ ذہنیت بن جاتی ہے نا. اور نفرت بھی ہوتی ہے کہ نا، بغض بھی ہوتا ہے اگر کوئی ترقی کر رہا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے نا. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں گا کہ مجھ پہ کیسے جادو ہوا تھا اور یہ مجھے معلومات کہاں سے آئی ہے، یہ پھر میرا شوق کیسے پیدا ہو گیا کہ میں ان چیزوں کو روکوں اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ جو جیلی چیزیں عامل پھر لوگ کرتے ہیں، تو یہ واقعہ اصل میں میرے ساتھ ہوا تھا اور بڑا عجیب سا ہوا تھا. اس ٹائم میں چونکہ میٹرک تک شاید میں نے تعلیم کی تھی، اس کے بعد FEC میں تھا، FEC کر رہا تھا. تو اس کے بعد نا، ہم لڑکے تھے نا، اتنی عمر تو نہیں تھی کہ ہمیں اتنا شعور ہو کہ ان چیزوں کو سمجھیں. بہرحال میرا ایک دوست تھا، وہ یعنی حکمت بھی کر رہا تھا اور یہ چیزیں سیکھ بھی رہا تھا. وہ بھی وظائف کرتا تھا، میں بھی وظائف کرتا تھا. حالانکہ میں تعلق رکھتا تھا، علماء کے پاس جاتا تھا، دینی مجلسوں میں جاتا تھا اور ذکر و اذکار کرتا تھا. تو مجھے بھی شوق ہو گیا نا کہ میرا کوئی ایسا استاد ہو، پیر ہو جو مجھے وظائف دے اور پھر میں آپ ٹرینڈ کو فالو کر رہے. ہاں، میں ٹرینڈ کو فالو کر رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں. اب تو الحمدللہ ساری چیزیں پھر جان گئی. تو یوں ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ یار ایک بڑا بہت بڑا پیر آیا ہوا ہے. ہم نے تو پیر کا نام سن کے ہم نے تو یہی سمجھا کہ نیک بندہ ہے. جب ہم گئے، اس کی شکل بڑی بدصورت تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا، اس نے کچھ پڑھ کے مجھ پہ پھونک دیا. تو اس کی باتیں، اس کے بعد جو میں جیسے ملا ہوں نا، مجھے میٹھا لگنے لگا. میں گئی، جب گھر واپس آیا تو میں سوچوں میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. یعنی ایک بندہ ہے، اس نے وہ باتیں کر رہا ہے، میں ہر ایک بات میں اس کو کہتا ہوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال اس نے دوستی آہستہ آہستہ بڑھائی، اپنی چال چلی اور یہ نظر بندی، عقل بندی کا، زبان بندی کا ایک ہمارے ساتھ گیم چلایا. تقریباً 1 مہینے تک ہم 3 دوست تھے. انہوں نے ہم سے ٹھیک ٹھاک کانے بھی کھائے، ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ جو عاشق مزاج تھا، اچھا یہ عشق کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ میرے دوست کا عشق کا مسئلہ تھا. اس نے کہا یار ایسا کوئی پھر نہیں ہے کہ میرے لیے. پھر اسے عشق مل گیا تھا. عشق ملا تھا نا، آپ کو بتاتا ہوں عشق کیسے ملا تھا اس کو. تو اس کو بولا کہ بھائی تم نے ایک سونے کا چین لانا ہے. اچھا، یہ چین میرے جنات جو ہیں یہ اس کو پہنائیں گے، پھر وہ راضی ہوگی اور آپ کے پیچھے آئے گی. صحیح. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، رنگ کن بات تھی. بہرحال ہم اس کشمکش میں مبتلا تھے ان چیزوں میں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک دن اس نے کہا کہ میں اپنے جو جن کا جو میرا استاذ ہے، صحیح، جو میرا ٹیچر ہے، جو میرا پیر ہے جنوں میں ان سے ملواتا ہوں. بہرحال ایک گندی جگہ ہے رنگ روڈ پہ جہاں گند ڈالتے ہیں. اچھا، وہاں لے گئی جی. اور وہاں کوئی ایک بابے کو پکڑا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو بٹھایا تھا، کہتے یہ میرا استاد ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال جب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا اور کچھ دن نکل گئے، ہم بہت تنگ آ گئے اور گھروں میں پتہ چلنا شروع ہو گیا. جب گھر تک بات گئی اور سمجھ گئے کہ یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے. اس نے ہم پہ ایک جادو بھی کیا تھا کہ تمہاری جو خواہشات ہیں پوری ہو جائے گی. اس نے کوئلہ منگوایا ہم سے، کوئلہ لگا کے آگ جلا کے اس نے کچھ اس پہ پڑھائی کی، کچھ چیزیں پھینکی، گندی چیزیں. یعنی اس نے مزید ہمیں باندھا. اچھا، ہاں، وہ جادو آپ کے اوپر کر رہا تھا. ہاں، جادو ہمارے اوپر کر رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ میں جو تمہاری خواہشات ہیں، جو تمہاری چاہتے ہیں وہ پوری ہوگی اس سے، جو تمہاری مرادیں ہیں وہ پوری ہوگی. اچھا، ہاں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بہرحال ہمیں سمجھ نہیں، جب گھر بات پہنچ گئی نا تب ہمیں تھوڑی سی عقل ٹھکانے آ گئی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم رکے نہیں.
روکے کیسے؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ روکے ہم کیسے. میں جا رہا تھا گاؤں، ضروری کام تھا، اور میں پریشان بھی بہت تھا، بہت حالات بھی خراب تھے. تو راستے میں اچانک ایک بزرگ سفید ریش انسان، انتہائی خوشبو والا انسان، یعنی اسے خوشبو آ رہی تھی. اچھا. میٹھی باتیں کر رہے، بالکل. اس کے ساتھ ایک وہ اسٹک بھی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں جو اپنے ساتھ لاٹھی ہوتی، لاٹھی ہاں وہ تھی. تو وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، تو میں نے پیچھے دیکھا کوئی آ رہا ہے. تو اس نے کہا رکو بیٹا. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا گاؤں جا رہا ہوں. اچھا گاؤں جا رہے ہیں. تو کہتے میں بھی تھوڑا آگے چلتا ہوں، تھوڑا ساتھ. تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، بات کرتے ہیں. پیدل چل رہی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں ایک نام دیتا ہوں، وہ پڑھتے جاؤ، تمہاری جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، حل کر دے گا. اچھا. تو وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے، بالکل اسی طرح یاد ہے جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور اس بابا، اس کی شکل و صورت سب کچھ میرے ذہن میں ہے. صحیح. تو اس نے مجھے بولا کہ یا منتقم، یا منتقم، یہ لفظ پڑھیں. صحیح. اور میں نے شروع کیا جی. اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ جیسی کچھ باتیں ہو گئی، اس نے مجھے کہا کہ میں فلاں مسجد آتا ہوں ہر جمعے کے روز، نماز وہاں پہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے وہاں مل سکتے ہیں دوبارہ، اور کہیں میں نہیں ملوں گا. بہرحال کچھ قدم میں رخصت ہو گیا، کچھ قدم آگے گیا، پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. کمال کی بات یہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. صحیح. یعنی کسی کی دعا تھی میرے ساتھ. بالکل. یا میں نے کچھ نہیں، میں ایماندار تھا، نیک عمل کرتا تھا. ظاہر ہے اللہ نے بچا دیا اس سے. میں تو نیک نیت اس فیلڈ میں آ رہا تھا نا کہ مجھے کوئی رہنمائی کرے. تو بہرحال اس چیز پہ ہم پڑ گئے. شاید یہ میرے لیے امتحان ہوگا یا سمجھانے کے لیے کیا ہوگا. تو بہرحال یہ بندہ آ گیا، اور آج تک میں نے نہیں دیکھا اس کو. اس مسجد میں کئی بار پھر سے ملنا چاہتے ہیں ان کے پاس. بالکل، میں چاہتا ہوں کہ یہ رہنما موجود ہو تاکہ ایسا کوئی عمل کرے تو اس کو فوراً جواب ملے. اچھا، وہ میں نے جب پڑھائی شروع کی نا، تو وہ چیزیں مجھ سے، وہ اثرات ساری چیزیں ختم ہو گئی. صحیح. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوا. پھر میں نے دوستوں کو سمجھا، ان پہ پڑھائی کی. اچھا، وہ دوستوں کا بھی علاج کر رہے، اس کا بھی کیا، تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے. پھر ہم اس جو جعلی عامل تھا نا، اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو پکڑنا شروع کیا. وہ ہم سے بھاگتا گیا، آخر ہم نے پکڑ لیا. اس کو خوب مارا بھی، ٹھکائی بھی کی. اس سے جو پیسے تھے وہ بھی نکلوا لیے. اس کا گھر بھی معلوم کیا تھا، سب کچھ معلوم کیا تھا. ہم نے کہا کہ آپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں. پھر ان کے رشتہ دار آگے جرگہ کیا کہ بس پولیس کے حوالے نہ کریں، چھوڑ دیں، جو آپ کا تھا وہ تو ہو گیا. تو اس کے بعد مجھے پھر یہ میں نے چیلنج قبول کیا کہ میں ان چیزوں کی روک تھام کروں گا. اچھا. پھر الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. میں جو ہے نا، یہ چرسدہ میں ایک علاقہ ہے شیرپاؤ، بالکل مشہور علاقہ ہے. وہاں ایک علاقہ ہے شوڈاگو. تو اس میں حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن سید حضرت سید دامت برکاتہم اب تو رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے، ان سے میں نے بیعت لی. تو انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی جی، اور بہت کچھ دیا. یعنی یہاں تک مجھے سب کچھ دیا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا. ہر قسم کا دم کر سکتے ہیں. تویز کا بھی دیا، لیکن میں تویز نہیں کرتا. تو میں نے الحمدللہ یہ جادو کے جو تصورات ہیں، یا جو نفسیات ہیں، یا جو سائیکلوجیکلی سمجھ لے کے لوگوں کی ایشوز ہیں، تو اکثر لوگوں کو میں نے پایا، مریضوں کو، کہ ان پہ وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا فزیکل مریض ہوتے ہیں، یعنی میڈیکلی وہ ایشو ہوتا ہے. کوئی اس طرح کا روحانی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ بنا بنایا ہوتا ہے، کسی کہانیاں ہوتی ہے نانا دادی کی، وہ ساری بچپن سے ڈر ایک خوف، ایک وہم سا ہوتا ہے. وہمیات ہیں، نفسیاتی گیم ہے، یہ سب گیم ہے. میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کسی عامل کے پاس نہ جائیں، کسی پیر کے پاس نہ جائیں. ایک اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور جو سنت میں بتایا گیا ہے. عبداللہ بھائی، میں آپ کی بات پہ ہی آ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 43% عوام جب بھی ان کو ایشو آتا ہے تو یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، یہ جاتے ہیں پیر بابا کے پاس. مجھ پہ جادو کسی نے کیا ہے. تو ہماری جاہلیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، میرا سر بھاری ہوتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ہم جاتے پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب، میں اس فیلڈ میں چونکہ زیادہ رہا ہوں تو مجھے زیادہ تجربہ ہے، اور مجھے لوگوں کی جاہلیت پہ افسوس ہے، اور بالخصوص ان علماء پر بھی. اور یعنی وہ علماء جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی عامل بنے بیٹھے ہیں، چونکہ وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے،
ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس مریض کا، لیکن وہ کہتے ہیں تم پر جادو ہوا ہے. کاروبار ایک بندے سے سفید ریش تھا، عالم تھا، میں نے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے پھر تو ہمارا روزگار بند ہو جائے گا، پھر تو ہم یہی لوگوں کو محنت سماجت کریں گے، ریکویسٹیں کریں گے کہ بھائی کچھ لاؤ. مطلب انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ چلے. بالکل. میرے ایک رشتہ دار تھی، اب یہ قصہ سنی، قریبی رشتہ دار تھی، تو اس کی شادی ہوئی تو کچھ 2 مہینے یا 3 مہینے گزرے ہوں گے، اس کو سر میں شدید تکلیف ہو گئی، سر میں درد تھا، اور یہ کان کے اوپر کی سائڈ کی، یہ لیفٹ سائڈ. 2 مہینے تک وہ ان مولیوں کے چکر میں، ان پیروں کے چکر میں کہ ساس یا سسر نے جادو کر دیا ہے. ہاں، ان عاملوں کے چکر میں کہ کسی نے وہ کیا جادو کیا ہے. حالانکہ جادو سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ نظر بد ہے. بالکل. لیکن نظر بد کے بارے میں تصورات ہمارے یہاں ہی نہیں، کہ وہ بالکل حدیث ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کو قبر تک اور ان کو ہانڈی تک لے جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا، پھر اس کے علاج بھی بتایا ہے، طریقے بھی بتائے ہیں کہ نظر بد اپنے آپ کا بھی لگتا ہے، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کا لگتا ہے. آپ شیشے میں دیکھیں صحیح اور خود پہ تھوڑا فخر کریں، پھر دیکھیں ہمیں ہاں بیمار آپ شکر ادا نہیں کرتے نا، بارے میں بات نہیں ہوتی. ہاں، اس بارے میں نظر سے یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر عوام میں اتنا شعور نہیں ہے، اتنے جاہل ہیں کہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ بکرا لاؤ وہ بھی لے کے جاتے ہیں، کالا بکرا چاہیے، کالی مرغی چاہیے، الو تک مانگتے ہیں کہ الو لے کے، بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں. الو بیچارہ پاکستان سے ختم. سونا بھی مانگتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کام. اچھا، یہ نہیں سنا ابھی تک میں نے. ہاں، بعض تو خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی جاہل ہوتی ہیں، حسد میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں کہ ان سے غلط ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، وہ بھی پورا کرتے ہیں. جو سمجھدار ہوتی ہے وہ پھر نہیں کرتی. یہ جو پیروں کے جو جتنی یہ ڈرامے ہیں نا، یہ سب کس چیز کے لیے ہے؟ یہ صرف اپنی جیب کی گرمائش کے لیے ہے. یہ وہ یہودی علماء کی طرح ہے جو اپنی جیب گرم رکھنے کے لیے، اپنا کاروبار جمانے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے رہتے ہیں. حالانکہ دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں رہتا. بالکل ایسے اس میں نا. بالکل. تو یہ پڑھے لکھے، یہ قرآن، ان کو شریعت کا پتہ ہوتا ہے. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ امامت بھی کراتے ہیں، قرآن کے ترجمے بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں یہ کام بھی کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہتے. حالانکہ اسلام میں تو دوا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو دعا بھی کرتے تھے، دوا بھی کرتے. ہاں، دوا سامنے پڑی ہے تو دوا پہلے لیتے تھے، پھر دعا کرتے. دوا نہیں ہے تو دعا کرتے، پھر دوا کی تلاش کرتے تھے. اور فرمایا ہے کہ صحت کا خیال رکھو، اور پھر صحت میں صفائی پہ کیوں اتنا زور دیا گیا ہے کہ یہ بیماریوں سے بچاؤ ہے نا. بالکل. تو یہ ان باتوں کی طرف یہ لوگ ہمارے اس لیے جاہل رہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے، کہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کی جادو. تو جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ یہ لوگ قصدن کہتے ہیں کہ تم پر جادو ہے، ان پر حالانکہ یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کچھ علامات ہوتی ہیں بیماریوں کی کہ وہ جادو ہوتا ہے، جادو کی نام یا تعویذ کہتے ہیں. اور بہرحال یہ سارے جادو کے اس زمرے میں آ جاتا ہے، ضمن میں آ جاتا ہے کہ یہ جادو ہے، چاہے تعویذ ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جو بھی ہو. یعنی یہ سارے گندا کام جو ہے یہ سارا جادو میں آ جاتا ہے. یہ تعویذ کہنا، اس پہ تعویذ ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں اس پہ جن بھوت ہیں، کوئی کہتا ہے. حالانکہ بھوت ہوتا ہی نہیں ہے. بھوت ہوتا ہے اپنے خیال کا بھوت ہوتا ہے، اپنی سوچ کا بھوت ہوتا ہے، اپنی وہ ذہنی کیفیت اس نے ایسی بنائی ہوتی ہے، اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا، یقین ایسا بنایا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے. عبداللہ بھائی، جیسے آپ نے بات کی نا کہ اس پیر جو عامل تھا اس نے آپ کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا. میں جا رہا تھا پشاور سے کراچی، تو میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت وغیرہ ہو رہی تھی. وہ اسلامیہ کالج کا تھا. اس نے بتایا کہ یار میرا ایک دوست ہے اسلامیہ کالج میں، اور اس کو ایک لڑکا پسند تھا. مطلب ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو بڑی عام ہو گئی ہے کہ یہ غلاظت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو وہ کیا بتا رہا تھا کہ جو میرا دوست تھا اس کو ایک لڑکا پسند تھا، لیکن وہ لڑکا اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا. تو کہہ رہے بس وہ باتیں، وہ کوشش اس نے بہت کی تھی. تو ایک ٹائم اس نے مجھے کہا کہ وہ دونوں ایک ہی روم میں سوتے تھے، مطلب رہتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے. یہ جو لڑکا جو قصہ سنا رہا تھا اس کا دوست، تو کہہ رہے جو میرا دوست ہے اس نے مجھے کہا کہ 14ویں کی رات کو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے،
اور ہم باہر یہ اسلامیہ کالج کا جو لان ہے نا، ہم ادھر واک کریں گے، تم میرے ساتھ رہو گے. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ نارمل بات یہ شاید یہ ایسی کہہ رہے وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ ہم پوری رات گھومتے رہے اور اس نے مطلب وہ کچھ پڑھ رہا تھا لیکن میرا فوکس اس کی طرف نہیں تھا. میں نے کہا میرا ذہن بھی نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے نا. جیسے ہی صبح صادق کا ٹائم ہوا تو اس نے سامنے جو چھان تھا اس کی طرف دیکھ کے اور سجدے میں گئے. اور سجدے میں جا کے اس نے کچھ ورت یا کچھ کیا ہے، منتر وغیرہ پڑھے اور اٹھ کے چلا گیا. کہہ رہا مجھے بہت عجیب لگا. کہہ رہا میں آیا، ہم سو گئے. اگلے دن جب میں مطلب صبح اٹھا میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے. وہ جہاں بھی جا رہا ہے وہ جو لڑکا اس کو پسند تو وہ اس کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے. تو یہاں تک بھی مطلب ہمارے نوجوان یہاں تک اس حد تک چلے گئے کہ وہ خود بھی جادو کرنے لگ گئے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. جادو ہر قسم کا لوگ کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کرتے ہیں، صحیح، کسی کو تباہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، کسی کو برباد کرنے کے لیے. یعنی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی رشتہ داریاں جو ان کے بھائی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شادیاں جب کر لیں اس کے بعد مسائل بنتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بڑے ایشوز آتے ہیں اس وجہ سے. تو جب یہ خواتین آ جاتی ہیں تو یہ آپس میں حسد کرنے لگتی ہیں، دشمنیاں بن جاتی ہیں. میں اپنی فیملی کی مثال دوں یا کوئی بھی، ہر فیملی تقریباً اس طرح ہے کہ وہ پھر الگ ہو جاتی ہیں اور بھائی پر نہیں رہتا، پھر بھائی دشمن بن جاتا ہے. اور خواتین اس سے خوش ہوتی ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے. ایک عجیب تصور ہے نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اسلامی شعور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نام کی مسلمان ہیں، باقی اسلامی شعور نام کا بھی نہیں ہے. بالکل، ساری جاہلیت کے اندھیرے ہیں. اکثر ہم نے سنا ہے کہ جادو کو ختم کرنے کے لیے نوری علم اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یا کالا جادو پہ کالا جادو، یہ تصور بھی غلط ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے کالا جادو، یہ بالکل غلط ہے. یعنی ایک حرام کام کے لیے آپ دوسرا حرام کام کریں گے، آپ بھی اسی جیسا ہو جائیں گے نا. بالکل، آپ بھی اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، اچھا اس نے اپنا بزنس چلانا ہے. ہاں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا گاہک بڑھانا ہوتا ہے نا اپنی. تو یہ علم کچھ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. جادو یعنی حرام چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ بندہ واجب القتل ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہاں قانون لاگو نہیں ہوتا، قانون میں یہ جرم ہے اور اس 10 سال تک سزا بھی ہے اس طرح کوئی، اور جرمانہ بھی ہے 10 لاکھ تک. لیکن پھر بھی کھلے عام جو ہے نا عامل پھر رہے ہوتے ہیں، اشتہارات لگائے ہوتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے. میں نے کوئی 2-3 دن پہلے دیکھا کالے جادو کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی ٹک ٹاک پہ. اسی کے بارے میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ یہ اتنا وائرل ہو چکا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں مطلب یہ پیوست ہو چکی ہیں کہ گاؤں میں جس طرح میں نے رشتہ دار کی بات کی کہ وہ بیمار تھی، اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لایا گیا 2 مہینے بعد ہی اس کو صحیح تڑپایا. اچھا، جب اس مجبوراً میں نے کہا کہ بھائی خدا رہا جتنا خرچہ آتا ہے میں کر لوں گا، لیکن یہ ڈاکٹر کی بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ. ڈاکٹر سرجن تھا، جان پہچان والا تھا. اس نے کہا 24 گھنٹے ہیں اس میں، اگر یہ 24 گھنٹے گزر جاتے تو اس کا زہر بلاسٹ ہو جاتا اور پورا دماغ تباہ ہو جاتا اور پھر یہ مر جاتی. پھر ہم نے علاج کیا، آپریشن کیا، ہم نے 1 ہفتے کے بعد ریکور ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہوئی. مطلب جن بھوت وغیرہ سب ختم، کچھ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے بگا دیے تھے اس کا. پھر کہہ رہے تھے یار یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، پیسے کھا لیے، یہ کہا. میں نے کہا آپ لوگ جو ہے نا مانتے نہیں ہیں. اب بھی میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں بھائی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں؟ میرے پاس میں چونکہ کرک سے تعلق رکھتا ہوں تو کرک میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. میرے ماموں ہیں، اس نے کسی کو بتایا تھا تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ مینٹلی ٹھیک نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ مینٹلی ٹھیک نہیں، بیمار ہے، تو کیا کریں، ذہنی توازن اس کی ٹھیک نہیں. میں نے کہا وہ میرے پاس لائے کہ اس پہ کچھ دیکھ لیں، کچھ ہے تو نہیں. میں نے کہا بھائی جب میں نے اس کے اثرات علامات سب کچھ دیکھ لی اور میں نے اس پہ جو صورتیں ہیں یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 کل یہ ساری پڑھی، درود شریف پڑھی اور جو سنت دعائیں ہیں وہ پڑھی. میں نے کہا اس پہ کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی اس پہ تعویذ جادو جنات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو فوراً
لے جاؤ دماغی ڈاکٹر کے پاس، جو دماغی علاج کراتے ہیں، ذہنی امراض کا جو علاج کرتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ. تو پہلے لوکل کے پاس لے گئے، لوکل والے نے کہا کہ یہ پشاور لے جاؤ. صحیح. جب پشاور لے آئے نا، آج بھی وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں. آج الحمدللہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے بچے ہیں. یقین جانیے اگر یہ کسی پیر کے پاس جاتا تو شاید. تو پیروں کے پاس گیا تھا نا. اچھا گیا تھا، جب آپ نے بچا لیا اس کو. تو اللہ نے میرے ذریعے سے بچا لیا. تو بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے پیشنٹ آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بولتے کیوں نہیں کہ ہم پہ جادو ہے. نہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ عامل ہے ہی نہیں. حالانکہ میں تو نہیں کہتا کہ میں عامل ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی عملیت کا کام ہے نا، سب بکواس ہے، فضول ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. جو سنت طریقے پہ ہے ہمارے پاس، قرآن و سنت موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. بالکل ہی. ہاں، ہمیں ایک استاد چاہیے، ایک رہنما چاہیے جو ہمیں سیدھی راہ دکھائے، صحیح چیز دکھائے. تو عبداللہ بھائی، یہ تو کالے جادو وغیرہ کی باتیں ہو گئی. ایک اور چیز بڑی مشہور ہے، چلہ کاٹنا. لوگ کہتے ہیں چلہ کاٹو کہ آپ کو جن قابو میں کرنا، اس ٹائپ کی کوئی. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو نہ ہمیں قرآن میں ملتی، نہ ہمیں حدیث میں ملتی، نہ ہمیں سنت مبارک میں ملتی. یہ اسلام میں نہیں ہے چلہ کاٹنا؟ بالکل نہیں ہے. یہ سب اب لوگوں کی جو ہے نا اپنے کاروبار جمانے کے لیے یہ چیزیں کرواتے ہیں، لیکن یہ سب حرام ہے، غلط ہے. اچھا. بالکل. یعنی اسلام میں تو ذکر اور عبادات بھی اعتدال ہے نا. بالکل. جو لوگ وظائف کرتے ہیں کہاں سے یہ لاتے ہیں؟ کوئی حوالہ ہوتا ہے ان کے پاس؟ ہاں، یہ کوئی سند ہوتی ہے اس کے پاس؟ بس یہ من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جس طرح ہم اسرائیلیات کی بات کرتے ہیں، یعنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں. صحیح. وہ تاریخی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. یا جس طرح یہود کہتے ہیں نا، ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا تھا. یہود کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں؟ اس طرح افریقہ کی جو جنگلی ہے، وہ کیوں اپنا مطلب یہ چینج نہیں کرتے روایات، وہی اپنے اینسسٹرز کے جو کام ہے وہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ کیوں آ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا تھا. تو یہود بھی کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں بھی یہ کلچر ہے، یہ عام ہے. تو یہ جو چلہ کاٹتے ہیں، قبرستان میں جا کے ایک سرکل بنایا اور اس میں بیٹھ کے 40 دن ادھر. میں نے تو کہا نا کہ اگر یہ اسلام کے لبادے میں یہ کام کرتے ہیں یا یہ جادو سیکھنے کا عمل کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے تو دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہاں بالکل، تو دکھائیں جی، ہم بھی عمل کر لیں گے. اگر کوئی مجھے یہ بتائیں کہ سوالات وظیفہ کریں، اگر کوئی مجھے بتائیں کہ رات کو پانی کے اوپر آپ چرپائی رکھیں یا کرسی رکھیں یا ٹیلے کے اوپر بیٹھیں سردی میں، یا قبرستان میں جا کے یہ وظیفہ کریں، اگر یہ کہیں پہ ہے قرآن و سنت میں، تو ہم وصیت مسلمان پھر لازمی ہے کہ اس پہ عمل کریں. اس چلے کی ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. یہ مجھے بھی ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے بھی بڑے پیروں نے چلے دیے تھے، میں نے شکر ہے کہ یہ نہیں ہے. میں نے تحقیق کی ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے نہیں. اچھا. تو یہ چلے کی سٹوری ایسی ہے، 4 کے بعد جو تنگی ایریا ہے نا، تو یہاں میرے پھپھو کا بیٹا رہتا ہے، تو وہ سٹوری سنا رہا تھا. کہہ رہے ایک بندہ تو چلہ کاٹ رہا تھا قبرستان میں. تو چلے کا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے ایک دائرہ بنانا ہے، اس میں آپ بیٹھو گے تو دائرے کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، باہر ہی مطلب آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو کہہ رہے اس نے چلہ شروع کیا کوئی 25 دن ہوئے 30 دن ہوا ہے. تو ایک رات وہ چلہ کر رہا تھا تو سامنے سے گدھا آتا ہوا، تو اس نے کہا یہ تو وہ جن ہے اور دائرے کے اندر نہیں آئے گا. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ گدھا نا دائرے کے اندر آ گیا. تو اس نے وہ چلہ چھوڑ کے اپنی جگہ اور یہ بھاگا، تو پیچھے سے جنات وغیرہ نے اس کو مارا ہے. تو اللہ نے اس کو بچا لیا تھا. صبح ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا قبرستان میں پڑا ہوا ہے نا، تو اس نے اٹھایا. لوگوں نے بولا کہ کیا ہو گیا؟ کہہ رہے سے رات کو میں چلہ کاٹ رہا تھا، لیکن وہ جن بوت نا گدھے کی شکل میں آئے اور دائرے کے اندر گھس گئے. تو پھر بعد میں پتا چلا وہ کسی کا گدھا کھلا رہ گیا تھا اور رات کو بھٹکتے ہوئے سرکل میں آ گیا. ایسے واقعات میں نے بہت دیکھے ہیں، بہت لوگوں سے سنے ہیں. اکثر لوگ اس میں پاگل ہو جاتے ہیں. اچھا. تو یہ جنات کے اور پاگل کیوں ہو جاتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے. اچھا. یہ مطلب مینٹلی ایک مطلب آپ ایک ویرانے جنگل میں، بیابان میں، اور رات کے اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں تنے تنہا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا قبرستان میں بیٹھے ہیں. یار یہ تو انسان ہے نا، انسان کا چھوٹا سا دل ہے، کمزور سا دل ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ دائرے کے باہر ہمیں جنات، یہ سب بکواسات ہیں. پھر تو چاہیے کہ بندوق پہ اس پہ اثر نہ کرے نا، بندوق کی گولی بھی اس پہ
اثر نہ کرے. تو مطلب اس کی ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہی صحیح ہے, وہی درست ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یہ سب من گڑت ہیں, میں نے کہا, اور یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ جادو کی جتنی کتابیں ہیں نا, اس میں کون سی ایسی بات ہے, یا جو وظائف کی کتابیں ہیں جو سنت کے مطابق ہے, یا اس کی کوئی سند ہے؟ تو اس میں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. میرا ایک دوست بن گیا ہے اس فیلڈ میں, یعنی پھر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, نکل آتے ہیں, میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, تو 30 مرخانہ ہوتے ہیں نا, اور یہی کام دکھانا چاہتے ہیں کہ میں پیر بن جاؤں تو ساری دنیا میری مٹھی میں ہو جائے گی. اگر یہ پیری جادو اتنا کمال کا ہوتا تو پھر کیوں نہ ہم وزیر اعظم کو قابو میں کرتے, آرمی چیف کو قابو میں کرتے, اپنے کام نکالتے, اسٹیٹ بینک کے اسرائیل کو ختم کر چکے ہوتے. ہاں, تو پھر تو ہماری مٹھی میں ساری دنیا ہے. یعنی ہم سلمان علیہ السلام نعوذ باللہ اس کی طرح ہماری بچات ہوتی, سب ہمارے اختیار میں ہوتا. ایسا تھوڑا ہے. اگر ایسا ہوتا پھر اسپتال ہی نہ بنتے, پھر یہ میڈیکل ایجوکیشن ہی نہ ہوتی. سب کچھ یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, اکثر یہ مولوی ہوتے ہیں دم کرتے ہیں. دم تو ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن وہ جس انداز میں کر رہے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں نا کہ مطلب ایک بندہ بچپن سے باتیں نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے دم کیا, باتیں کرنا شروع یا سننے لگ گیا. نہیں, وہ ایسی افواہیں پھیلا لیتے ہیں, اس کو مشہور کر دیتے ہیں, اس کو کاروبار نکل جاتا ہے, کاروبار شروع. تو بہرحال مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آفر دی کہ آپ بھی آ جائیں, اس میدان میں بہت پیسہ ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کے پاس بھی لینڈ کروزر ہوتی ہے, اگر آپ اس فیلڈ میں ہوتے. لینڈ کروزر کیا, میرے پاس شاید اپنا جہاز بھی ہوتا یہ ہے, اور شاید میں ہر ہفتے جو ہے نا حرم جاتا, کبھی یو کے میں گھوم رہے ہوتے, کبھی امریکہ میں گھوم. یہ جو چپ سرکار تھا کیا ہے یہ سب, بڑی مارکیٹنگ ہوئی اس بندے کی. تو یہ کیا ہے, ہم نہیں مارکیٹنگ, پلان چیزیں ہوتی ہیں بھائی, یہ ساری پلان ہے. یہ جو قبر پرستی ہے یہ کیا ہے, ساری پلان آئی ہے. یہ بر صغیر میں آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں, عجیب تاریخ ہے. یہ بھی انگریزوں نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا, ہندوستان میں بت پرستی ہے تو پاکستان میں کیا ہوگا, قبر پرستی. تو قبر پرستی کہاں سے آئی ہے, ہندوازم کی طرف وہاں سے آئی ہے, تو ان کی طرف سے آئی ہے کہ یہ لوگ اس میں پڑ جائیں. تو یہ کہاں سے جائز ہے کہ آپ ادھر جائیں, یہ پیر ہے, زندہ ہے, کوئی کہتے ہیں جنت کا دروازہ ہے. میرا ایک دوست تھا, تو اس نے مجھے پوچھا کہ میں وظائف کرتا ہوں تو میرے گھر میں ایک مسئلہ ہے, جب میں مسئلے پہ بیٹھتا ہوں رات کو وظائف شروع کرتا ہوں تو سانپ نکل آتا ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ وظائف کرو؟ کہتے میں نے ایک وظیفہ پکڑا ہے, کہتے 1.25 لاکھ تک میں نے پورا کرنا ہے, پھر دوسرا وظیفہ, پھر تیسرا, اور بالکل خشک سا ہو گیا تھا, معدہ اس کا خراب ہو گیا تھا, بیمار سا ہو گیا تھا. میں نے کہا وظیفہ چھوڑو, سانپ نہیں آئے گا. یہ لوگ پتہ نہیں طرح طرح کے عجیب طرح کے وہ وظائف کرتے رہتے ہیں. جو سنت اذکار ہے وہ کافی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جبر تو نہیں رکھی نا عبادات میں. جو عبادات ہیں وہ معتدل ہیں, انسان کی بس میں, تو اس پہ کاربند رہنا چاہیے, اس کے فائدے ہیں. اور جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ نقصان دہ ہیں. چاہے وہ, میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ایک بندہ 20 kg وزن اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ اس پہ 40 kg ڈالیں تو اس کا کیا اثر ہوگا, نقصان ہے. ہاں, تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں, ساری لاعلمی ہے, تحقیق کرنی چاہیے. عبداللہ بھائی, یہ کالا جادو کن لوگوں پر زیادہ اثر کرتا ہے؟ ہاں, اب یہ کہ کالا جادو جو ہے وہ کن پہ اثر کرتا ہے, کن پہ نہیں کرتا ہے, یہ بات اس طرح اچھی ہوگی. ہاں, ایسے بھی کہہ سکتے, ایسے بھی کہہ سکتے. تو یہ کہ جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے, خصوصاً وہ لوگ جو عبادات کا خیال نہیں رکھتے اور لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. صحیح, یعنی جو لوگ حرام لقمہ پیٹ میں رکھتے ہیں تو ان کی عبادات قبول تو نہیں ہوتی نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کو وہ یعنی حرام سے انسان کا جسم جو ہے, یعنی دل جو ہے گندا ہو جاتا ہے. اور اسلام میں صفائی کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا ہے؟ یہ ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے, ایک باطنی صفائی ہوتی ہے, یعنی اندرونی صفائی, دل کی صفائی. آپ مسجد تو جا رہے ہیں, سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں, لیکن دل میں پتھر رکھتے ہیں اس کی مخلوق کے لیے. بالکل. یعنی آپ مسجد جاتے تھے, واپس آ کے پھر وہی ظلم کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ اس طرح کے کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ عقائد سے کمزور ہوتے ہیں, جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے, جن کا ایمان یقین کمزور ہوتا ہے,
یعنی اللہ پر کامل یقین نہیں ہوتا ہے، توکل نہیں ہوتا ہے، بھروسہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ مجھ پہ جیسا گمان رکھتے ہیں میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں. صحیح. تو کیوں فرمائیں گے؟ تو آپ جیسی ایکسپیکٹیشن یعنی ایک جو توقع رکھتے ہیں کسی سے تو اس کا ریئیکشن بھی اسی طرح ہوگا نا. صحیح. تو یہ دنیا کا دستور ہے اور یہ فطرت ہے. اچھا کن لوگوں پہ اثر نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو موضوع رہتے ہیں وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں ان چیزوں سے. اور جو سنت کے مطابق جو اذکار ہیں اور جو وظائف وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. صحیح. جس طرح کی ایک حدیث میں ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور آخری 3 کل پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اسی طرح رات کے وقت بھی اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں. جو رات کو وقت 3 بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور 1 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل، یہ والی 2 پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اسی طرح دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح باتھ روم جانے سے پہلے اور بعد میں، اسی طرح ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ انسان بہت سی برائیوں سے، بہت سے شرور سے، یہ شر ہم کہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. تو کیوں نہ ہم سنت پہ عمل کر کے ان چیزوں سے بھی بچ جائیں، اپنا پیسہ بھی بچائیں، اپنا وقت بھی بچائیں، اور ہم صرف اللہ کی بس طرف رجوع کریں. قرآن کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ تو مومنین کے لیے خاص رحمت ہے. اور یہ بطور، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹڈ، اس سے بڑا کوئی گفٹ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن بندے کے لیے، کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شفا دونوں طرح سے ہے، دنیاوی مسائل، مشکلات، بیماریوں میں بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور اسی طرح رحمت بھی ہے. اور ایک چیز رحمت ہے تو پھر کیوں ہم اس طرف آ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ یہ شفا ہے. آتا ہے کہ 7 بار اگر کسی مریض پہ پڑی جائے، لیکن یقین کامل ہو نا. ہاں، یقین ہونا چاہیے نا. اب آپ کو یقین ہی نہیں، آپ میڈیسن کھا رہے ہیں لیکن آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اثر تو نہیں کرے گا نا. اگر آپ کو ٹرسٹ یعنی ہو تو پھر یہ ایک عمل کیا جائے، اس کے اثرات، نتائج پھر اچھے نکلتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں جو دم کرتا ہوں عام طور پر جو مریض آتے ہیں، کچھ دعائیں ہیں سنت کے مطابق، نظر بد کی دعائیں ہیں، اور کچھ جو ہے نا بیماری کی دعائیں، یہ عیادت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہوں. اور پھر جو ہے نا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، زیادہ سخت مریض ہو تو ساتھ میں وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی شامل کرتا ہوں. اسی طرح آخری 3 کل یہ بھی پڑھتا ہوں اور درود شریف پڑھ لیتا ہوں، اور پھر اس پہ دم کرتا ہوں، پانی دم کرتا ہوں اور اس مریض پہ دم کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی صرف دم سے کام نہیں چلے گا، ڈاکٹر کے پاس لازمی جائے. اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، صرف دم پہ بھروسہ کیا تو یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں بتائی ہیں، دعا اور دوا لازمی دونوں لینے چاہیے. عبداللہ بھائی، کنکلوژن کی طرف آتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ کالے جادو کا توڑ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس میں فلاں جگہ سے میں نے تعویذ نکال لیا یا سر نکال لیا یا کوئی پتلا نکال لیا تو کالا جادو ختم ہو گیا. دیکھو، کالا جادو کا آسان سا توڑ ہے، ضرورت نہیں ہے ان جیلی عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس. ہمیں قرآن و سنت کافی ہے ہر چیز کے لیے، امام الانبیاء کافی ہیں، انہیں ہر چیز بتائی ہے. دین ہمارے پاس کمپلیٹ آیا ہے، انکمپلیٹ نہیں آیا ہے کہ ہم اس میں کوئی اور چیز ڈالیں اپنی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2 آخری جو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، ہمیں تحفہ دیا، اس امت کو تحفہ دیا. تو یہ کافی نہیں ہے. میں نے خود لوگوں سے یہ کروایا ہے، جنہوں نے جادو کیا ہے نا اس پہ پلٹ گیا ہے. ہاں، اس کے مسائل تو خود ختم ہو گئے، لیکن جنہوں نے کیا ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کی شکل بھی آ جاتی ہے آپ کو خواب میں، نیند میں، کہ جس نے کرایا ہوتا ہے جادو.
اچھا، ہمارے والے تو پیر کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں کہ ہم آپ کو شکل نہیں دکھا سکتے، ہم آپ کو بندہ نہیں دکھا سکتے، اس سے ہمارا عمل خراب ہوتا ہے. نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھو، اگر آپ اللہ کے نام لیتے ہیں، یا علیم یا خبیر نہیں سوتے ہوئے کچھ، یا استخارہ کا ایک طریقہ ہے، سنت طریقہ، وہ پڑھتے ہیں. استخارہ بھی پڑھا. استخارہ تو وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں بھی کافی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں کرتے ہیں، پہلے تو محفوظ ہوں گے، آپ پہ اثر ہی نہیں ہوگا. اگر آپ پہ اثر ہو گیا اور آپ تھوڑا سا رجوع کر لیا، توبہ طائب ہو گئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکل آئیں، اور آپ چلو شک ہو گیا ہے آپ کو کہ جادو ہو گیا ہے، تو آپ یہ صورتیں پڑھیں، کافی ہیں. جو نماز کے بعد اذکار ہیں وہ پڑھیں، صبح و شام کی جو اذکار ہیں وہ پڑھیں، انشاءاللہ کافی ہوگا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کو گھر میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو کیا آیت الکرسی کافی نہیں ہے؟ 7 بار پڑھیں، یہ آپ کا احسار ہے، سب سے مضبوط احسار اللہ کے. لیکن شرط وہی ہے، آپ کا ایمان ہو، اس پہ یقین ہو، بھروسہ ہو، آپ کا اللہ کے کلام کے ساتھ لگاؤ ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، تو پھر تو وہ کام نہیں کرے گا نا. لوگ اکثر کہتے ہیں نا، وظائف کرتے رہتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے. اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک تو ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یعنی پرہیزگار نہیں ہوتے، وہ پرہیز نہیں کرتے. کن چیزوں سے نہیں کرتے؟ جن سے تقوی نہیں بنتا. یعنی تقوی لازمی، ہر ایک عمل کے لیے تقوی لازمی ہے. صحیح. تو اس لیے یہ جو ہمارے لوگ علم حاصل نہیں کرتے، ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ اپنے وہ برے کام چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے قرآن کی طرف آتے نہیں، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، نہ حدیث کا علم حاصل کرتے. اگر یہ حاصل کریں تو سارے مولوی بن گئے، سارے عالم بن گئے، تو کوئی پیر اور عامل نہیں رہے گا. تو یہ تعویذ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ دیکھو، تعویذ کے بارے میں تو، دم کے بارے میں تو میں رکھتا ہوں کہ دم جائز بھی ہے اور سنت بھی ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور مشہور واقعہ ہے، کسی قافلے پہ گزر رہے تھے تو وہ بکریاں بیڑ بھی دیے انہوں نے دم کیا دم کیا تھا؟ سورہ فاتحہ دم کیا تھا. اس کے علاوہ بچوں کے لیے وہ ہے، تعویذ کا ذکر موجود ہے کہ بچے کیونکہ ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود پڑھ لے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ہے جن کو آتا ہے قرآن پڑھنا، تو ان پہ پڑھائی کرے، اس پہ دم کرے، پانی دم کرے، ایسی صبح شام دم کرے. اب دیکھو، بچوں کو نظریں بد لگتی ہے نا، تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ 3 بار پڑھیں. اسی طرح یہ جو آخری 2 سورتیں یہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ ساری کافی ہیں. جو یہ تعویذوں میں اندر لکھا ہوتا ہے، جو یہ نمرود اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی جادو کی ایک قسم؟ یہ جو تعویذات ہوتے ہیں یا جو جنات کی بات ہوتی ہے، یہ سارے شیاطین ہوتے ہیں اور یہ جادو کا ہی حصہ ہے. یہ جو غلط نام لکھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں نا کہ قرآن آیات کی بیعت بھی ہوگی اگر کوئی تعویذ میں لکھتا ہے. قرآن آیات پہ عمل کریں نا، یقین کریں نا. صحیح. وہ خود پڑھیں نا، سیکھیں. آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو نا. تو آپ کسی مستند عالم کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں. تو ہے الحمدللہ مستند عالم دین بھی ہیں، بڑے شیوخ موجود ہیں، ان سے رہنمائی لے. لیکن ہمارے لوگ کرتے کیا ہیں کہ اس کی طرف نہیں آتے، درست رہنمائی کی طرف. میڈیسن بھی خود لیتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بھی ایک المیہ ہے نا. سارے ڈاکٹر بھی بنے ہیں، مولوی پیر بھی ہیں، سب کچھ ہیں. بس ایک پیراڈول گولی ہے جو پاکستان کی نیشنل گولی ہے، بس کچھ بھی ہو، آپ کو بیماری ہو، آپ نے جا کے وہ. تو تعویذ کے بارے میں یہ کہ تعویذ تو اس میں یعنی اگر ایسے شرکی الفاظ تو بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو جائز ہی نہیں. اگر الفاظ ایسے ہیں کہ جو سنت مطلب قرآن کے الفاظ ہیں یا کوئی دعائیں الفاظ ہیں، جائز ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے. اچھا عبداللہ بھائی، لاسٹ بات، جادو کرنے والا کرانے والے کا انجام تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معصیت مسلمان کہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کی عذاب سے بچائیں. وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. صحیح. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی جہنمی. کیونکہ ایک تو وہ اسلام سے ہی خارج ہے نا، مشرک ہے، شرک کیا انہوں نے، لوگوں کو کس طرح بلایا. اس میں آپ کو میں ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک میں نے اسٹوری دوست سے سنا رہا تھا کہ جب ایک بندہ گیا تھا عامل کے پاس کہ مجھے یہ جادو سیکھنا ہے،
تو اس نے کہا اس کے لیے تمہیں صرف ایک چیز کرنی ہے. اس نے کہا کیا چیز ہے, میں کر لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں تم بتاؤ مجھے, میں کر لیتا ہوں. کہہ رہے اس نے کہا کہ آپ مسجد میں جانا اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے آپ نے وہاں پیشاب کرنا ہے. تو یہ پہلے دن گیا, اس نے وہاں گیا تو اس نے کھڑا رہا. اس کا دل نہیں مانا, مسلمان ہوتے بندہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا. واپس آیا, عامل کو کہا کہ میں نے کر دیا. اس نے کہا نہیں کیا آپ نے. دوسرے دن وہ پھر گیا, اس نے وہاں جا کے کیا. جیسے ہی مطلب ناڑا وغیرہ کھول رہا تھا, پھر دل نہیں کیا. واپس آیا, عامل نے کہا ابھی بھی نہیں ہوا. تیسرے دن جب ہو گیا, اس نے جا کے یہ چیز کی ہے. واپس آیا, عامل کو کہا کہ ہاں میں نے کر لیا. عامل نے کہا ہاں ہو گیا, تم نے مطلب کر کے آئے ہو. تو اس نے کہا کہ جب تم نے پیشاب کیا تو کیا ہوا. تو اس بندے نے کہا کہ جب میں نے پیشاب کی تو اسی ٹائم میرے یہاں سے ایک روشنی سی نکلی. تو اس عامل نے کہا کہ یہ تمہارے سے ایمان چلے, جسم سے ایمان چلا گیا. ایسا ہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ آتھینٹک ہے, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو بھی جادو کی نیت سے کوئی بھی کام کرتا ہو, چاہے وہ قرآن آیات کیوں نہ پڑھتا ہو, اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا دوسرا بندہ ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے ناحق. ایک تو ہے کہ کوئی بندہ ظلم کرے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. آپ کچھ بھی نہ کہیں, آپ کو تکلیف پہنچائی, اس نے یا پہنچی, وہ کافی ہے, بس اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے. لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ایمان ہے نا, یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے, یہ بہت قیمتی تحفہ ہے رب کی طرف سے. اور اس کا رکھنا وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے عقیدے کی صفائی. صحیح, کہ آپ کے اندر مشرکانہ کسی بھی قسم کا رسم نہ ہو, کسی بھی قسم کی بات نہ ہو, توحید پرست ہو, بس صرف رب پہ بھروسہ ہو. اگر آپ کسی پیر عامل کے پاس جاتے ہیں نا, اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ میرا کام کر دے گا, یا کسی بندے کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہ آپ کا یہ کوئی کام کر دے گا, تو آپ کی نیت یہ ہوئی تو آپ کا عقیدہ غلط ہو گیا. تو اس وجہ سے اس کا ایمان نہیں رہتا, باقی ایمان نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ پر کامل یقین رکھے, ایمان رکھے, بھروسہ رکھے, اللہ ہی پر توکل کرے, اور اسلامی علم حاصل کرے, تعلیمات حاصل کرے, سنت طرز زندگی جو ہے اس کو اپنائے, اس پہ عمل پیرا ہو کر نجات پائیں ان مشکلات سے, ان اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں. اسلام تو روشنی ہے, اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں. یہ جو معاشرے میں نحوست ہے نا, یہ ختم ہو جائے گی. حالانکہ عرب میں اس پر سخت پابندی ہے, جادو پر, کروانے والے پر, اور تویزات بنانے والے پر. اگر وہاں ڈائریکٹ سزائے موت ہے. پاکستان میں بھی قانون ہے, کچھ سزائیں ہیں, کچھ سال کی, کچھ قید ہے, کچھ جرمانہ ہے. لیکن افسوس ہے کہ وہ عمل درآمد ثابت نہیں ہوتا, یا عمل درآمد نہیں ہوتا, یا پکڑے نہیں جاتے. تو بہرحال جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس ناسور سے اور اس نحوست سے بچیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, پرسکون بنائیں, تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو عبداللہ بھائی, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ہم 21ویں سینچری میں رہ رہے ہیں جہاں AI کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے, تو وہیں ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ اب بھی جادو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, نہ کہ جعلی عامل کے پاس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.